السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دلہن اور اس کی قسط نمبر ہے 6۔ آخر کیوں نہیں اس نے بات مانی اس کی؟ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کے ساتھ باہر چلا جاتا؟ ویسے بھی وہ کون سا اس کے جیون بھر کی ساتھی ہے؟ کچھ دنوں ہی کی تو آئی ہے وہ اس گھر میں۔ ایک بات تو وہ شروع سے اپنے ذہن میں بٹھا چکا تھا کہ دادی کے آتے ہی وہ انہیں ان کا لایا ہوا یہ تحفہ واپس کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی خیال آتا کہ وہ اپنے گھر میں مستقل طور پر نہیں، بلکہ اور نہ ہی وہ لڑکی جس کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اتنے عرصے میں پہلی بار یہ سوچتے ہوئے کچھ عجیب احساس ہو رہا تھا، کچھ ایسے جذبات جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے رہا تھا۔ کبھی بھی انسان کچھ بے چین سا ہو جاتا ہے، اضطراب، اور اس میں ایک ٹینشن سا ہوتا ہے۔ وہ ٹینشن اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، مگر آگے جا کر پتہ چلتا ہے کہ حالات ہی اس کو سب بتاتے ہیں۔ وہ اب سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں کوئی آنسو، کوئی پریشانی نہیں نظر آ رہی تھی۔ مطلب وہ لڑکی اپنی کمزوری کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنو، جب وہ کچن کی طرف جانے لگی تو اس نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ آج کھانا مت بنانا، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ جی ہم بھی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں مطلب ہم دونوں، اوکے؟ وہ مسکرا دی۔ اور ہاں، کپڑے بھی اچھے پہن لینا۔ اگر اس طرح وہ اس کے ساتھ جائے گی تو تبھی ہنس ہنس کے اس کا مذاق بنائیں گے۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اب وہ بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں یہی چاہتا تھا کہ اس طرح ہرگز نہیں۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پر پیدل چلنا چاہتا تھا، ہوٹلوں میں کھانا چاہتا تھا۔ اس نے تصور میں اپنے لیے ایک الگ ہی بیوی کی خواہش کی تھی، اس قسم کی نہیں کہ وہ دونوں 2 بجے ہی گھر سے روانہ ہو گئے تھے اور 3 گھنٹے بعد ہی لوٹے، اور وہ چونکہ تھک چکا تھا اس لیے تھوڑا آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس طرح اس کے کپڑے استری کرنے لگی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ دودھ کی دیگچی چولہے پر رکھائی ہے۔ وہ اب ابلنے والا ہوگا، اور بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، چولہے کا بٹن بند کیا اور دودھ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے تک آئی، اور کمرے میں اسے عجیب بدبو کا احساس ہوا۔ اس نے استری کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر اس پر آسمان گر گیا اور وہ شرٹ جل چکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے استری تک گئی تھی اور اس نے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ تو ان کی پسندیدہ شرٹ تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ، اب تو وہ غصہ کریں گے۔ کیا کہوں ان سے؟ کیسے بتاؤں گی؟ وہ تو پہلے بھی بہت ناراض رہتے ہیں، اب انہیں اس شرٹ کا پتہ چلے گا اور بھی ناراض رہیں گے۔ وہ آفس سے واپس آ گیا، لیکن وہ اسے شرٹ کے بارے میں نہ بتا سکی۔ کھانے کے وقت بھی اس کی ہمت نہ ہوئی۔ رات کے سوتے وقت بھی اسے بتانا چاہتی تھی، لیکن ہمت ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کی عجیب غیر معمولی تبدیلی کو نوٹ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گم تھی، کس ٹینشن میں تھی۔ جب سے وہ آفس سے آیا تھا اسے وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھی۔ کھانے کے دوران بھی اس نے جگ کے ساتھ گلاس نہیں رکھا اور چائے میں بھی چینی کی جگہ نمک ڈال کر آئی۔ اس نے تو اسے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ کچھ نیا پن محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ خود بتا نہیں رہی تھی۔ وہ تو اس سے زندگی بھر نہیں پوچھتا۔ صبح جب وہ ناشتہ کر کے آفس جانے لگا تو پیچھے سے آواز دے کر اس نے روک دیا۔ پیچھے سے آواز دینا ضروری تھا محترمہ، اب بتا دیجئے کیا چاہیے؟ وہ خاموش نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی، شاید کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اب کچھ بولیں گی یا میں بیٹھ کر آپ کے بولنے کا انتظار کروں؟ ویسے بھی مجھے آفس جانا تو بالکل بھی دیر نہیں ہو رہی۔ وہ طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ جی میں وہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جی ہم وہی سننے کے لیے تو کھڑے ہیں محترمہ۔ وہ غلطی سے آپ کی شرٹ استری کرتے ہوئے جل گئی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا میں کل سے، اور اب تک نہیں رو رہی، اور اب یہ رونا شروع ہو گئی ہے۔ اوکے کوئی بات نہیں، لیکن وہ آپ کی پسندیدہ شرٹ تھی جی، وہ نیلی والی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کہہ دیا نا کوئی بات نہیں۔ اب وہ مگرمچھ کی طرح آنسو مت بہاؤ۔ اسے اس کے آنسو سے بہت تکلیف ہونے لگی تھی، اور وہ جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑا، پھر کچھ سوچ کر واپس اس کی طرف آیا۔ تم تو آسانی سے یہ بات مجھ سے چھپا سکتی تھی، اتنے سارے شرٹس میں سے اپنی ہر شرٹ کا تو حساب نہیں رکھتا، پھر تم نے اپنی غلطی کیوں نہیں بتائی؟ آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے تو نہیں، وہ تو سب جانتا ہے۔ آپ سے جھوٹ بول کر بھی بچ بھی جاواں تو خدا سے جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں؟ وہ تو سب جانتا ہے نا۔
اسے حیرت کا جھٹکا لگا، پتہ نہیں کتنی پاگل لڑکی تھی، ایسی لڑکیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں۔ وہ سارا راستہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ اپنے بستر پر یوں ہی لیٹا جب وہ اس کے کمرے میں آئی اور اس کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ وہ ہمیشہ رات سونے سے پہلے اس کے لیے دودھ لانا نہیں بھولتی تھی۔ وہ ایک مشرقی بیوی کے روپ میں بالکل پوری اتری ہوئی تھی اور کبھی کبھی وہ اس لڑکی کو نہیں سمجھ پاتا تھا۔ اسے جتنی بدتمیزی سے بات کرتا یا کبھی کبھی غصے سے بات کرتا تو جواباً خاموش ہو جاتی۔ دوسری بیویوں کی طرح لڑتی جھگڑتی بالکل بھی نہیں تھی۔ لڑنے تو دور، وہ کبھی اپنی صفائی بھی پیش نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی جب شکایتیں سنتا تو اپنی بیویوں کے بارے میں جب وہ بتاتے تو وہ حیران ہو جاتا تھا کہ کون سی بیوی صحیح قسم کی ہے، ایک ان پڑھ جاہل گاؤں کی پڑھی لکھی لڑکی یا پھر بہت ہی پڑھی لکھی ماڈرن لڑکیاں جو اپنے شوہروں پر حکومت کرتی تھی۔ نہ کھانا بنانا، نہ بچوں کو سنبھالنا، ہر وقت میک اپ سے لدے رہنا، ہنس کے ہر بات سے بات کرنا۔ اسے اس قسم کی عورتیں کچھ عجیب لگتی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک بہت مختلف لڑکی دیکھ رہا تھا، ایک ایسی لڑکی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک وہ بیویاں تھیں جو اپنے شوہروں کی بات بات پر اعتراض کرتی تھیں۔ ایک یہ ہے کہ اسے کہا جائے کہ رات سفید ہے تو یہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ یہ لڑکی اپنے شوہر کو مجازی خدا سمجھتی تھی، ہر بات ماننے والی، ہر کام کرنے والی۔ ایک بار اس کے آفس کے ایک دوست نے اس سے پوچھا کہ اسے کس قسم کی بیوی چاہیے تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اسے اب تک نہیں معلوم تھا کہ بیویوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ اس نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھما دیا، یا وہ دودھ پیتے ہوئے اسے مسلسل اپنی نگاہوں کے آثار میں لیے ہوئے تھا اور وہ نگاہیں چھپائے ہوئے کھڑی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی نا، اور تو کیا شوہر سے نگاہیں ملاتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ وہ پہلی بار اسے اس ادا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 20 دن ہو چکے تھے اور ان 20 دنوں میں اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ لڑکی جھوٹ کبھی نہیں بولتی، بنا مقصد بنا مطلب کی کوئی بات نہیں کرتی، نماز پابندی سے ادا کرتی ہے، اور کئی بار اس نے صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے بھی سنا۔ وہ اب نیچے فرش پر اپنا بستر ڈال کر سو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا حق ہے، میرا حق دو، بیڈ پر سونا ہی میرا حق ہے۔ نہیں، وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی عجیب سا ٹاپک پکڑ کر اس سے مختلف سوالات کرتی تھی اور بس ہوں ہاں میں یا کبھی کبھی سے غصے سے بھی جھڑک دیتا، پر وہ کبھی غصے سے یا ناراض نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی شکوہ کرتی تھی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ رات کو اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا بہت برا لگتا تھا، لیکن عجیب بات تو یہ کہ اگر وہ لڑکی بات نہ کرتی تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا، اور آج بھی جب وہ بنا کچھ کہے بات کیے سو رہی تھی تو اسے عجیب سا قرب کا احساس ہوا۔ سو رہی ہو تم؟ پہلی بار اس نے خود سے اسے مخاطب کیا۔ جی، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ ایک دم چاقو چوبند بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح جلد بازی میں اس کے کھڑے ہونے پر ہنس دیا۔ نہیں، وہ تم ہمیشہ یہی کپڑے پہنتی ہو؟ اس نے بات شروع کرنے کے لیے عجیب و غریب سوال کیا۔ اس نے غور سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو سودے لون کے تھے۔ جی، وہ باقی میلے تھے، وہ اس لیے۔ اس نے حیران ہو کر جواب دیا۔ کتنے جوڑے ہیں تمہارے پاس؟ جی 5۔ اس نے سادگی سے جواب دی، جبکہ وہ حیران ہوا۔ جس لڑکی کا شوہر لاکھوں کے حساب سے تنخواہ لیتا ہو، اس کی بیوی کے صرف 5 سادہ لون کے کپڑے ہیں۔ یہ بات اسے بہت عجیب لگی۔ اس کے خود کے ہزاروں کپڑے تھے اور اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اس کے پاس کپڑے، جوتے، جو بھی چیز نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ کیوں نہیں مانگا؟ اسے مانگنا چاہیے تھا، یہ تو اس کا حق تھا، اور اس کا جو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکائی جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کل چلیں گے شاپنگ پہ، پھر لے لینا اپنے لیے کپڑے، اور جو بھی کچھ چاہیے ہو وہ بھی۔ اوکے جی؟ جی اچھا، اب سو جاؤ۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور اس نے لیمپ آف کر دیا۔ اب اسے بھی اچھی نیند آئی اور سابقہ تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ جب بھی وہ اس لڑکی سے بات نہیں کرتی، اسے نیند بڑی دیر سے آتی۔ رات تقریباً گزر چکی تھی، دور دور تک کہیں مؤذن کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوتے سوتے محسوس کیا کہ کوئی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، اور وہ کرنٹ کھا کر اٹھ گیا۔ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی اور اسے اٹھتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اسے اتنی صبح صبح اس کا چھونا بہت برا لگا۔ غصے کی شدید لہر اس کے جسم میں پیدا ہو گیا اور وہ پورا جیسے جلنے لگا۔ وہ کمبل کو پرے دھکیل کر بالکل اس کے برابر کھڑا ہو گیا اور وہ سہمے ہوئی نگاہیں نیچے جھکا کر کھڑی تھی۔ اس کے دل میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی کہ اس نے پتہ نہیں کیوں اس کو غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ مزید اپنے غصے پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہو مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟
اور کیا سوچ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا، تو زبردستی میری زندگی میں گھسنے کی کوشش مت کرو، اوکے؟ نہ تو تمہیں کبھی قبول کر سکتا ہوں اور نہ کبھی کروں گا، اس لیے روایتی بیویوں والی حرکتیں بند کرو۔ وہ چلا کر بات کر رہا تھا، اندر کے لاوے کو باہر نکالنے کا راستہ بھی مل چکا تھا۔ اس کا پارا ایک دم چڑھ گیا تھا اور وہ بدستور سر نیچے کیے ہوئے کھڑی تھی، اور اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ گیٹ آؤٹ، اس نے چلا کر کہا۔ پھر سے یاد آیا وہ تو جاہل گنوار لڑکی انگریزی بھی نہیں سمجھ سکتی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے کمرے سے باہر نکالا اور کنڈی لگا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ کافی دیر بعد جب وہ خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن 10 بجے الارم نے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا اور وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا۔ صبح 6 بجے کا ہونے والا واقعہ ابھی بھی ذہن میں تازہ تھا۔ وہ نہا کر جب باہر نکلا تو ٹھٹک گیا۔ اس کی شرٹ بیڈ پر نہیں پڑی تھی اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ وہ نہا کر نکلا اور بیڈ شرٹ پر نہ دیکھا، اسے عجیب لگا۔ اس نے الماری سے ایک شرٹ نکال کر پہن لی اور ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ ناشتے کے دوران دوسری حیرت اسے تب ہوئی جب ٹیبل پر ناشتہ نظر نہیں آیا۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا، اور نہ وہ ہمیشہ اس کے جاگتے ہی میز پر ناشتہ سجا دیا کرتی تھی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناراض ہے، اس نے سوچا۔ ناراض ہے تو رہتی رہے ناراض، میں نے کیا کیا؟ اور اس نے تو نہیں اچھا کیا، کتنی بری طریقے سے پیش آیا تھا وہ بھی اس سے۔ پھر اس کی دل سے آواز آئی۔ وہ کچن میں گیا اور خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اسے ایک دم محسوس ہوا اسے ناشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھوں کا ناشتہ ہی تو کھا رہا تھا۔ خود کھانا بنانے کی اس کی عادت تو چھوٹ ہی گئی تھی۔ وہ بنا ناشتہ بنائے کچن سے باہر نکلا۔ وہ یوں ہی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایک سوچ جو پہلی بار اس کے ذہن میں آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ یہ سوچ کر وہ کھڑا ہوا اور گھر کے کمروں میں اس کی تلاشی لینے لگا، اور پھر دیکھا کہ اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ایسے کہ وہ کہیں بھی نہ ملی۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا۔ کہاں چلی گئی؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جہاں چلی گئی تھی اس سے کیا؟ وہ بھی کہاں سے گھر میں رہنا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا خود ہی چلے گی، ویسے بھی کسی نہ کسی دن تو جانا ہی تھا نا۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ چلے جائے، لیکن آج جب وہ چلی گئی ہے تو اس طرح سے پریشان کیوں ہے؟ وہ خوش کیوں نہیں، جبکہ اصولاً تو اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس لیے پریشان ہے کہ جب دادی واپس آ جائے گی تو اسے کیا جواب ملے گا؟ نہیں، دل سے فوراً آواز آئی۔ وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے دل سے پوچھا۔ کہ تم اسے پیار کرنے لگے ہو؟ دل نے ایک عجیب انکشاف کر دیا۔ وہ گمسم ہو گیا۔ یہ کیا بول رہا تھا؟ وہ بھی دل؟ اس سے اس کو پیار ہو گیا؟ اس سے وہ پیار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو نفرت کرتا تھا، وہ بھی شدید۔ نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے جھٹلا کر کوشش کی مگر ایسا نہ کر سکا کیونکہ دل جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ ہاں، میں اسے پیار کرتا ہوں اور بہت پیار کرتا ہوں۔